جواد تھینک یو سو مچ اور کانگریچولیشن ٹو یو. اور آئی ایم میسمرائز جو میں اس کی ویژولز ابھی دیکھ رہی تھی, اور ایک ٹاپک بھی بڑا یونیک ہے لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیے گا یہ خیال آپ کو کیسے آیا, کیا انسپریشن ہے اس کے پیچھے؟ تھینک یو سو مچ صدف اور سائم. بڑا خوبصورت سوال ہے کہ یہ خیال کیسے آیا. ایکچولی میں چونکہ اس سے پہلے میری کچھ کہانیاں ہیں, جیسے انڈس بلوز جو ہم نے پاکستان میں معدوم ہوتے ساز ہیں اس پہ ہم نے بنائی, اور وہ بھی کلچر کے اوپر تھی. تو مجھے کافی موقع ملتا ہے انٹرنیشنلی ڈفرینٹ فلم فیسٹیولس میں ٹریول کرنے کا. تو ایک چیز جو میں دیکھتا تھا کہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ پاکستان کا جو انڈیجنس کلچر ہے, جو ہماری انڈیجنس کمیونٹیز ہیں, جو ہمارا لینڈسکیپ ہے, نیچر ہے, اور جب ہم انوائرمنٹ کی اتنی ہم بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی کمی دکھتی تھی یا دکھتا ہی نہیں تھا. سو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہمیں اپنی کہانیوں کو, اور ایسی کہانیوں کو, اتنی خوبصورت کہانیوں کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر لے کے جانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہمارے کتنا خوبصورت ہماری ثقافت ہے, کتنی خوبصورت ہماری تہذیب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کلائمیٹ چینج کی, ماحولیاتی تبدیلی کی یا انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے وہ افیکٹ کر رہا ہے پاکستان کو اور اسپیسیفکلی ان انڈیجنس کمیونٹیز کو. اچھا جواد, آپ نے آبویسلی بہت ریسرچ کی ہوگی اس ڈاکیومنٹ کو بناتے وقت, ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کے باعث مہانس کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوئی ہے اور کتنی متاثر ہوئی ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ صرف ماحولیاتی تبدیلی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ مین میڈ ڈیزاسٹرس ہیں. کچھ نیچرل ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں, کچھ مین میڈ ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. بدقسمتی سے منچھر جھیل جو ہے اس کو پاکستان کی تو یہ فریش واٹر کی سب سے بڑی جھیل ہے, لیکن یہ ایشیا کی بھی ایک بڑی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ڈیو ٹو جو پولیٹڈ جو واٹر تھا, جو انڈسٹریل ویسٹیج تھی, اس کی وجہ سے ایک پروجیکٹ RBOD ڈیزائن کیا گیا اور وہ اس کے اندر جھیل کے اندر ڈالا گیا, جس سے اس کا پورا ایکو سسٹم کافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا. ایک بیک ان 2000 ایک ریسرچ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ 114 سے زیادہ جو ہے وہ سپیشیز ہیں پرندوں کی اور مچھلیوں کی جو اس جھیل میں پائی جاتی ہیں, اور اب شاید اس میں سے شاید 14 سپیشیز بھی نہیں بچی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فلڈ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اوورآل جو ہے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, ہم ہیٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی اس کلچر کو اور اس ثقافت کو افیکٹ کر رہی ہیں. اور جواد, ظاہر ہے آپ نے خود بھی بتایا کہ فریش واٹر کی بات کریں تو یہ بڑا ذریعہ تھا روزگار کا بھی, روز ہے, اور لوگوں کے لیے صاف پانی کے لیے بھی. لیکن مجھے بتائیے گا, یہ جو کردار ماہی گیروں سے آپ نے کروایا ہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ چیلنجنگ تھا اور اس میں آپ کو ٹائم کتنا لگا؟ اچھا, اس میں ہمیں صرف جو اس کی فلمنگ ہے, جو اس کی ریکارڈنگ ہے, اس میں تقریباً 3 سال لگے. 1 سال ہمیں ریسرچ میں لگا, 1 سال سے زائد عرصہ ہمیں اس کی پوسٹ پروڈکشن میں لگ گیا, تو تقریباً ہمیں 5 سال لگ چکے ہیں. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں کسی بھی جو آپ کو یہ سامنے کردار دکھ رہے ہیں تو وہ کوئی کردار پلے نہیں کر رہا, کوئی اس میں اداکار نہیں ہے. یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں ایسن, جب ہم ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کی زندگی میں جا کے اس کو فلمانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو ریالٹی ہے اسی کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو خوبصورت ویژول آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ جو سامنے جو بچے ہیں, جو وہ جس طرح سے وہ پرندے آپ کو دکھ رہے ہیں, اور کیا خوبصورت تعلق ہے ان کا پرندوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ, یہ سب کچھ ایوری تھنگ از ریئل. کچھ بھی اس کے اندر وہ موک نہیں ہوا ہوا یا کریٹ نہیں کیا ہوا. تو یہی تو خوبصورتی ہے اس ثقافت کی, اس کلچر کی, اور اس جھیل کی, اور ان لوگوں کی. بالکل. اور موکلانی از اے ماسٹر پیس, کمال میوزک, کمال سنیماٹوگرافی. مزید ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ سے؟ what are your future goals اور what's on your mind next? We are looking forward. اچھا, سو میں خوشی کی بات یہ ہے کہ نیشنل جغرافک نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کو انٹرنیشنل جو جیکسن وائلڈ ہے اس پہ بھی ریکگنیشن ملی, تو
جب اس طرح گلوبل پلیٹ فارمز پہ ریکگنیشن ملتی ہے تو یہ رستے کھولتا ہے، نہ صرف میرے لیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اور سٹوری ٹیلرز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ فلم میکرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہمارے پاس بے شمار کہانیاں ہیں، اتنی خوبصورت کہانیاں ہیں کہ جتنا بھی ہم ان کو سنانا چاہیں وہ کم ہے. تو اگر وہ سب مل کے ہم اس کو جو ہے وہ پچ کریں، اس پہ کہانیاں بنائیں، تو بہت زیادہ اس کا ایک انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. اور میرے پاس بھی ابھی کچھ اور کہانیاں ہیں. ابھی تو یہ والی فلم ہے، اس کی ہم نے سنیمیٹک ریلیز کرنی ہے ان 2026. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کے ٹریڈیشنل کرافٹس کو لے کے ایک کہانی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو دیر آر سو مینی اسٹوریز جو ہمیں دنیا تک لے کے جانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ ونس اگین کانگریچولیشن، بہت شکریہ. جمال شریف ہمارے ساتھ تھے، اس ڈاکیومنٹری ڈائریکٹر پروڈیوسر، اور کیا کمال انہوں نے کام کیا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھنا ہے. بالکل ہم بھی دیکھیں گے.